کتنی مشکل زندگی ہے، کس قدر آسان ہے موت۔ گلشن ہستی میں مانند نسیم ارزاں ہے موت۔ کلبہ افلاس میں دولت کے کاشانے میں موت۔ دشت و در میں شہر میں گلشن میں ویرانے میں موت۔ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی۔ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے۔ موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے۔ خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے۔ دعائیں تو سارے بیٹے کرتے ہیں، سارے رشتہ دار دعائیں کرتے ہیں، مگر جو دعا صالح اولاد کرے اس کا فیض عام دعاؤں کے مقابلے میں زیادہ ملا کرتا ہے۔ آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں، مولانا فیاض صاحب بھی قرآن پڑھتے ہیں، مگر فرق ہوگا نہ پڑھنے میں۔ آپ بھی درود شریف پڑھتے ہیں، قاری کمال صاحب بھی پڑھتے ہیں، مگر فرق ہوگا پڑھنے میں۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ پاک نے ایک صالح اور ایک حافظ قرآن بیٹا انہیں عطا فرمایا۔ میرے بھائیوں، انسان جب مر جاتا ہے تو نہ یہ مکان اس کے کام آتا ہے، نہ کروڑوں کی زمین جائیداد اس کے کام آتی ہے، نہ بینک میں جو پیسے محفوظ ہوں وہ پیسے کام آتے ہیں۔ مرنے کے بعد کسی بھی انسان کے کام دنیا والوں کی دعائیں آتی ہیں۔ دنیا والے جو اچھے کام کر کے اس کا ثواب پہنچائیں، بس وہی ثواب اس کے کام آتا ہے۔ اس لیے اولاد کو انجینئر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، فلسفی بنائیے، ریفارمر بنائیے، بڑا سے بڑا سیاستدان بنائیے، مگر اللہ توفیق دے تو کسی نہ کسی بیٹے کو عالم ضرور بنائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ انجینئر مکان بنائے گا، ڈاکٹر لوگوں کے جسم کی اصلاح کرے گا، ایک فلسفی اپنی فلسفیانہ موشگافیوں سے لوگوں کو عقلی راحت پہنچائے گا، مگر اولاد اگر عالم ہو تو وہ قرآن پڑھ کر آپ کی قبر کے روشن ہونے کی دعا کرے، وہ آپ کے لیے پل صراط کے سفر کے آسان ہونے کی دعا کرے۔ میرے بھائیوں، اس لیے خوش نصیب وہ نہیں جس کا بیٹا انجینئر ہو، خوش نصیب وہ نہیں جس کا بیٹا ڈاکٹر ہو، خوش نصیب وہ ہے جس کا بیٹا عالم دین ہو، جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو۔ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ حافظ صاحب نے 40 دنوں میں قرآن پڑھا ہوگا، ان کے صاحبزادگان نے قرآن پڑھا ہوگا، درود شریف پڑھا ہوگا، جتنے بھی اچھے کام انہوں نے ان کے رشتہ داروں نے کیے ہیں، اللہ پاک سب قبول فرمائے اور ہمارے نیاز الدین صاحب کے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ آج کل خصوصیت کے ساتھ میں جس کی ثالث ثواب کی تلقین کیا کرتا ہوں، بس 2 بات اس پہ ذکر کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قدس سرہ العزیز کی خدمت میں اعلیٰ حضرت کے ایک مرید آئے، عرض کیا حضور میری بیٹی کا انتقال ہوا، کل رات میں نے اسے خواب میں دیکھا ہے، مگر اس کے جسم پہ کپڑے نہیں، برہنہ حالت میں نے اسے
سے خواب میں دیکھا ہے۔ حضور تعبیر ارشاد فرمایا، اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ خواب کسی اچھے انجام کا اشارہ نہیں ہے، آپ اپنی بیٹی کے لیے ایصال ثواب کرائیے، دعائیں کروائیے، اور فرمایا ہو سکے تو 70,000 بار کلمہ طیبہ پڑھوا کر اپنی بیٹی کو اس کا ثواب پہنچائیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ سید محی الدین ابن عربی ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ سید محی الدین ابن عربی کون ہے؟ یہ غوث اعظم کے زمانے سے بالکل قریب کے ایک بزرگ ہیں اور بہت بڑے بزرگ۔ ان کے جو والد تھے وہ غوث اعظم کے مرید تھے۔ غوث اعظم کی خدمت میں پہنچے، عرض کیا حضور میرے پاس کوئی بیٹا نہیں، دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ بیٹا دے دے۔ غوث اعظم نے سر جھکایا، نظر اٹھا کے فرمایا کہ تمہاری پشت میں کوئی بیٹا نہیں۔ چہرے پہ مایوسی چھا گئی۔ غوث اعظم نے فرمایا میرے پیچھے آؤ، میری پشت سے اپنی پشت رگڑو، میری پشت میں ایک بیٹا بچا ہے، میں وہ بیٹا تمہیں منتقل کرتا ہوں۔ ان کے والد کریم نے غوث اعظم کی پشت سے اپنی پشت رگڑی۔ غوث اعظم نے اپنا بیٹا ان کی پشت میں اللہ کے اذن سے منتقل کیا۔ اسی پیدا ہونے والے بیٹے کا نام سید محی الدین ابن عربی۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، بلوتوتھ سے نقیب اہل سنت طبیب صاحب کی نقابت یہاں سے وہاں ٹرانسفر ہو، یہ تو آپ نے سنا ہوگا۔ بلوتوتھ کے ذریعے قاری کمال صاحب کی تلاوت کی ریکارڈنگ یہاں سے وہاں جائے، یہ تو سنا ہوگا۔ مگر اللہ اپنے خاص بندوں کو وہ طاقت عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنی پشت سے اولاد کو دوسرے کی پشت میں بھی منتقل فرما دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی اولاد کا نام سید محی الدین ابن عربی ہے۔ الفتوحات المکیہ میں لکھتے ہیں کہ میں مکہ شریف حاضر ہوا، میں نے فتوحات مکیہ لکھ کر خانہ کعبہ کی چھت پر 3 مہینہ رکھا۔ ہر موسم گزرا، 3 مہینہ میں نے لگاتار روزہ رکھا، مگر اس کتاب کا نہ ایک ورق خراب ہوا، نہ اس کتاب کا کوئی حرف مٹا۔ اسی کتاب کو الفتوحات المکیہ کہا جاتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ 3 مہینہ لگاتار روزہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ فنا فی اللہ کے درجے پہ فائز تھے کہ جس مقام پر پہنچ کر آدمی کھانے پینے سے بے نیاز ہو جایا کرتا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سید محی الدین ابن عربی ارشاد فرماتے ہیں اسی الفتوحات المکیہ میں کہ میں بغداد میں ایک دعوت میں پہنچا، دسترخوان بچھ گیا، ایک نوجوان جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کو کشف بہت ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ میں تقریر کر رہا ہوں اور بیٹھے بیٹھے جان لوں کہ حافظ طبیب صاحب کیا سوچ رہے ہیں، اسی کو کشف کہتے ہیں۔ ایک نوجوان بغداد کا مشہور تھا کہ اس کو کشف بہت ہوتا ہے، وہ بھی دسترخوان پہ بیٹھا تھا، بیٹھے بیٹھے رونے لگا۔ میں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا رأیت امی فی النار، میں نے اپنی ماں کو جہنم میں دیکھا ہے اس لیے رو رہا ہوں۔ سید محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے 70,000 بار کلمہ پڑھ رکھا تھا، مگر وہ ثواب میں نے کسی کو نہیں پہنچایا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں 70,000 کلمے کا ثواب
اس کی ماں کو پہنچا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہنسنے لگا۔ میں نے نوجوان سے پوچھا ہنس کیوں رہے ہو؟ اس نوجوان نے کہا رأیت امی فی الجنہ، اب میں اپنی ماں کو جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ کہیے سبحان اللہ۔ سید محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث سن رکھا تھا کہ 70,000 بار کلمہ جو پڑھ لیتا ہے یا جس کے لیے پڑھ دیا جاتا ہے غفر لہ، اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ مگر اس نوجوان کے کشف سے مجھے پتا چلا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور حدیث کی برکت سے پتا چلا کہ اس کے بارے میں کشف کی جو بات مشہور ہے وہ بات بھی صحیح ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، امام اہل سنت نے اپنے مرید کو تلقین کیا کہ بیٹی کو 70,000 بار کلمہ پڑھ کے ثواب پہنچائیے، اور 70,000 بار کلمہ کی فضیلت کے حوالے سے انہوں نے سید محی الدین ابن عربی کا ارشاد نقل فرمایا، جسے ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے مشکات کی شرح مرقات المفاتیح جلد 2 میں نقل فرمایا ہے کہ سید محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ 70,000 بار کلمہ جو پڑھ لیتا ہے یا جس کے لیے پڑھ دیا جاتا ہے غفر لہ، اس کے گناہوں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میں آپ کے پاس تفسیر پہنچاؤں اس کا ٹائم نہیں ہے، بالکل بادل آیا چاہتا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن پڑھ کر ثواب پہنچائیے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس سے افضل کوئی ذکر نہیں۔ درود پڑھ کر ثواب پہنچائیے۔ حضور درود سے خوش ہوتے ہیں۔ غریبوں کو کھانا کھلا کر ثواب پہنچائیے۔ یتیموں کو اس کے سر پہ دست شفقت پھیر کر چند پیسوں سے مدد کر کے ثواب پہنچائیے۔ بیوہ کے سر پہ چادر عزت ڈال کر اس نیکی کا ثواب پہنچائیے۔ اللہ کو ہر عمل پسند ہے، مگر خصوصی طور سے اگر اللہ توفیق دے تو اپنے مرحومین کے لیے 70,000 بار کلمہ پڑھنے کا ثواب پہنچائیے، کیونکہ اس کی فضیلت متعدد بزرگوں سے ان کی کتابوں میں منقول ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ ہم اور آپ دنیا سے چلے گئے، نیاز الدین صاحب چلے گئے تو ان کے بیٹے ہیں حافظ ریاست، وہ تو پڑھ کے ثواب پہنچا دیں گے۔ ہم لوگ چلے گئے، گارنٹی ہے کوئی ثواب پہنچائے کہ نہ پہنچائے؟ اس لیے چمچا کے مسلمانوں دوسروں کے بھروسے نہ رہو، خود اپنی مغفرت کا انتظام کرو، خود اپنے لیے عذاب الہی سے بچنے کا انتظام کرو۔ سلسلہ قادریہ میں مرید ہو، سلسلہ چشتیہ میں آپ نے مرید ہونے کا شرف حاصل کیا ہے، کسی بھی سلسلے میں آپ مرید ہوں، مگر بزرگان دین جو وظیفہ اپنے مریدوں کو سکھاتے ہیں پہلا وظیفہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کا۔ اس لیے کوشش کرو کہ کم سے کم 1000 بار کلمہ صبح میں پڑھ لو۔ جتنی دیر کڑوا جا کر آپ چائے پینے میں ٹائم برباد کرتے ہیں، جتنی دیر جھلوا چوراہے پہ جا کر آپ ٹائم بتاتے ہیں، اگر آدھا گھنٹہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر کلمہ طیبہ کا ورد کر لیں، صبح میں 1000 بار، شام میں 1000 بار، مہینے میں 60,000 ہو گیا، 1.5 مہینہ ہوتے ہوتے 70-75 ہو گیا، 70 پورا ہو جائے کبھی والد کو ثواب پہنچا دیجئے، پھر پڑھنا شروع کیجئے، پھر پورا ہو جائے کبھی ماں کو ثواب پہنچا دیجئے۔ اللہ کا نام پڑھتے جائیے اور اپنے مرحومین کو ثواب پہنچاتے جائیے۔ جن کو ثواب پہنچائیے گا وہ بھی بخشا جائے گا، اور پڑھنے والا بھی اللہ کی رحمتوں سے کبھی بھی محروم نہیں رہے گا، پڑھنے والا بھی بخشا جاتا ہے۔
جس کے لیے پڑھا جائے وہ بھی بخشا جاتا ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔